ٹرمپ کا مستقبل میں آبنائے ہرموز امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان، کہا ایران کی ہار کے بعد آبنائے ہرموز امریکی علاقہ قرار دوں گا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی سخت ناقابل عبور ہے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا رد عمل، کہا آبنائے ہرموز ایرانی تھی، ہے اور رہے گی۔ طیارہ بردار بحری جہازوں یا صدارتی احکامات سے آبنائے ہرمز پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہرمز صرف ایران کے حکم پر بند ہوگی یا کھلے گی۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں قطر اور پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، رابطوں کو مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ماضی میں قائم کیے گئے سفارتی رابطے اب مؤثر نہیں رہے۔ مکہ معاہدے نے دنیا کو اہم پیغام دیا، ترک صدر طیب اردوان نے الجزیرہ کو انٹرویو میں بتایا معاہدے کے تحت کسی ایک رکن ملک پر بیرونی جارحیت کی صورت میں تینوں ممالک متحد ہو کر کارروائی کریں گے۔ مکہ معاہدہ مستقبل میں دیگر ممالک کی شمولیت کی بھی اجازت دیتا ہے۔ طیب اردوان نے شام کے دورے کا اندیہ بھی دیا۔ بار بار کہہ چکا ہوں کبھی بھی رہبر اعلیٰ کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا، سپریم لیڈر کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا کہنا ہے ملک کا اتحاد سب سے اہم ہے، یہ ٹوٹ گیا تو طاقت بھی بکھر جائے گی۔ دشمن کا بنیادی منصوبہ ایران کو اندر سے تباہ کرنا ہے۔ سپریم لیڈر کی صحت ٹھیک ہے، ان سے طویل ملاقات کر چکا، دھونس اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ مہنگائی بڑھی، ہماری آمدنی بھی کم ہوئی، پہلے تیل فروخت کرتے تھے اب نہیں کر سکتے، دشمن نے کچھ ریفائنریز کو تباہ کر دیا، معیشت کو چلتے رہنا ضروری ہے۔ امید نہیں تھی پی پی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کا ہی وزیر اعظم تھا، ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، سیاست میں مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے جراثیم اگر داخل ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال، کہا اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں، اب ہم نے کام نہ کیا تو آزاد کشمیر کے عوام ناراض ہوں گے۔ شہباز شریف پی ٹی آئی کا بگاڑ ٹھیک کر رہے ہیں، پی ٹی آئی دور میں جیسا پاکستان کا حال ہوا کبھی نہیں دیکھا، پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی، مریم نواز آگے بڑھا رہی ہیں۔ شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں، جیسے پنجاب بدلا آزاد کشمیر بھی بدلنا چاہیے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کا فیصلہ نہ ہو سکا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سر فہرست، پارلیمانی پارٹی نے قائد ایوان کے لیے اختیار نواز شریف کو سونپ دیا۔ مریم نواز نے بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کے تیر برسا دیے، آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات کا جواب۔ مری اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر دھاندلی کے جھوٹے الزام لگائے، الزامات لگاتے وقت یہ بھول گئے انتظامیہ اور حکومت ان کی اپنی تھی، ان کے صوبے میں گندگی کے انبار لگے ہیں، 17 سال میں ایک اچھی سڑک نہیں بنائی، ایک سڑک ایسی نہیں جس پر آرام سے گاڑی چلے، وہاں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ شہباز شریف نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی پی کو جی بی میں حکومت بنانے کی دعوت دی۔ کشمیر الیکشن کا نتیجہ فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا، نون لیگ کو تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا نون لیگ پر جوابی وار، ایکس پر پیغام میں کہا جعلی مینڈیٹ سے حکومت تو بنائی جا سکتی ہے، عوامی مقبولیت حاصل نہیں کی جا سکتی، نون لیگ کو عوام کی حمایت کبھی حاصل نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت سے دشمنی نہیں چاہتی، نہ کبھی کی ہے، لیکن جمہوریت کے نام پر دھاندلی یا عوامی مینڈیٹ پر اثر انداز ہونے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انتخابی عمل پر سنجیدہ سوالات اٹھیں تو انہیں شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کا اپنے مالیاتی حصے سے وفاق کو رقم دینے سے انکار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں
वफाक ने बजट से पहले दीगर सूबों की तरह केपी से भी इजाफी रकम का तकाजा किया। इजाफी रकम की फराहमी को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत किया था। जमशुदा अजला को 11वीं एनएफसी में आईनी और जायज हिस्सा देना भी हमारी शर्त थी। वफाकी वजारत खजाना ने जुलाई की मुंतकलियों में केपी को वाजिबुल अदा 6 अरब 40 करोड़ रुपए कटौती की तजवीज दी। केपी हुकूमत ने मुजवजा कटौती की मंजूरी दी, ना इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा के आईनी, मालियाती और एनएफसी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्क के दिफा में साबिक फौजियों की गिरां कदर खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तकामत को मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन के अज़्म का यादा, कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का अहद किया।